Assalamu alaikum everyone. Can you hear my voice? Adina beta, can you hear me? Aqsa, can you hear my voice? Dua Ali, can you hear my voice beta? Ji sir. Okay, that's all right. Thank you. So in previous class we studied a chapter named Pakistan Zindabad. پچھلی کلاس میں ہم نے جو لیسن پڑھا تھا پاکستان زندہ باد کے نام سے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ another poem. آج ہم ایک اور پوم پر شروع کریں گے اینڈ دیٹ از دی ایبٹ آف کینٹربری, اور وہ ہماری نظم کا نام ہے دی ایبٹ آف کینٹربری. دی ایبٹ آف کینٹربری جو ہے وہ ایک انانیمس جو ہے وہ اس کے لکھنے والے ہیں. انانیمس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کا جو ہے نا وہ نام نہ بتاؤ اور ہم جو ہے وہ اس کو جانتے نہ ہوں. انانیمس پوئٹس ہوتے ہیں, بہت سارے گمنام شاعر ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاعری لکھ دیتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لکھتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان جب کوئی اچھی نصیحت کر کے جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ریاکاری ہو اور بس لوگ اس کو فالو کریں, مجھے ثواب ملتا رہے, میرا نام و نمود زیادہ نہ ہو, تو نام نہیں لکھتے. بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تنقید سے. لوگ جو ہے وہ تنقید بہت کرتے ہیں. آپ نے شاعری لکھی, اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ جناب یہ اسٹینزا غلط ہے اور یہ والی لائن غلط ہے, اس میں تو ردیف نہیں ہے, اس میں قافیہ نہیں ہے اور اس میں رائمنگ ہی نہیں ہے. تو جناب تنقید سے بچنے کے لیے لوگ نام ہی نہیں لکھتے کہ آپ کس پر تنقید کریں گے. انانیمس, پتہ نہیں کس نے لکھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاعری میں تنقید کر دیتے ہیں, کسی پر طنز کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر اگر حکومت پہ تنقید کر دیں پھر تو ہم اپنا نام نہیں دیتے, جو گورنمنٹ پکڑ کے لے جائے گی. کیونکہ اردو میں بھی بہت سارے شاعر ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ایسا ہوا. حسرت موہانی تھے, انہیں گرفتار کر لیا گیا, انہیں جیل بھیج دیا گیا حکومت پر تنقید کرنے پر. تو کئی وجوہات کی بنا پر لوگ جو ہے وہ نام نہیں لکھتے. سو دی ایبٹ آف کینٹربری از اے بیلڈ. یہ جو ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے ایبٹ آف کینٹربری, یہ ایک بیلڈ ہے. بیلڈ ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں شاعرانہ طریقے سے کہانی کہی جائے, مطلب شاعرانہ انداز میں وہ پوری کہانی بیان کر دی جائے, اس کو بیلڈ کہا جاتا ہے. So that is second slide. The Abbot of Canterbury. An ancient story I'll tell you anon. Ancient story means very old story. ایک بہت پرانی کہانی آپ کو ہے سنانی. An ancient story I'll tell you anon. Anon means very soon. بہت جلد میں آپ کو ایک پرانی کہانی سناؤں گا, ایک بہت قدیم کہانی سناؤں گا. Of a notable prince that was called King John. ایک مشہور شہزادے کی کہانی. Notable means famous. ایک مشہور شہزادے کی کہانی جس کا نام کنگ جان تھا. And he ruled England with man and with might. وہ حکمرانی کرتا تھا انگلینڈ پر اپنے تمام تر طاقتیں اور اختیارات کے ساتھ. مین مینس پاور اینڈ مائٹ. مائٹ مینس پاور اینڈ مین مینس اتھارٹی. کہ جو بادشاہ تھا اس کو تمام اختیارات حاصل تھے, اس کو تمام تر طاقتیں دی گئی تھیں. یعنی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, ڈیموکریسی نہیں تھی. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب سارے اختیارات بادشاہ کے پاس تھے, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے, جس کو چاہے پیسہ دے دے, جس کو چاہے سب کچھ چھین لے. So and he ruled England with man and with might. For he did great wrong and maintained little right. اور ظاہر ہے جب انسان کو بہت زیادہ اختیارات مل جائیں, اس کو طاقتیں مل جائیں اور سارے جو ہے وہ چیزیں کوئی اس سے اوپر ہو ہی نہ, اس کو پتا ہو کہ میں جو چاہوں گا ہو جائے گا, تو پھر بہت سارے غلط اقدامات بھی اٹھا لیتا ہے انسان اور کچھ اچھا بھی کرتا ہے. تو یہ جو کنگ جان تھا اس نے ایسے ہی اپنی سلطنت میں کچھ اچھے کام بھی کیے تھے اور غلط جو ہے وہ طاقت کا استعمال بھی کیا تھا. پھر کیا آتا ہے, And I'll tell you a story so merry concerning the Abbot of Canterbury. How for his housekeeping and high renown they wrote post for him to fair London town.
and I'll tell you a story. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. A story so merry. وہ کہانی آپ کو خوش کر دے گی. Concerning the abbot of Canterbury. وہ کہانی ایک ایبٹ کی ہے جو کینٹربری کا ایبٹ تھا. ایبٹ پادری کو کہتے ہیں, یا بشاپ, یا فادر, یا پوپ. یہ کرسچنس میں ان کے چرچ کو مینیج کرنے والا ہوتا ہے ایبٹ. اس کی ساری جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا, اس کو جو ہے وہ سارا انتظام سنبھالنے والا. سو دی ایبٹ آف کینٹربری. کینٹربری ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کا یہ فادر تھا, بشاپ تھا. ہاؤ فار ہز ہاؤس کیپنگ اینڈ ہائی رینون. کہ کیسے اس کے نوکر چاکر, عزت شہرت کے چرچے. دے روڈ پوسٹ فار ہم ٹو فیئر لندن ٹاؤن. کہ بس اپنی دولت کی وجہ سے, اپنی شہرت کی وجہ سے اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کی دولت کے قصے جو ہے بادشاہ کے دربار میں سنائے جانے لگے. اس کے عالی شان زندگی گزارنے کے طریقے بادشاہ کے دربار میں ڈسکس ہوتے تھے. لوگ بتاتے تھے بھائی وہ تو محل دیکھ رہے ہیں نا, ایبٹ کا دیکھو وہاں اتنا خوبصورت بنایا ہوا اس نے, اور کیا نوکر چاکر ہیں اس کے, ایبٹ آف کینٹربری کے. بادشاہ سلامت کے پاس بھی ایسے نہیں ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بادشاہ کو سننے کو ملتی. کیا کہتے تھے لوگ آ کر, An 100 men the king did hear say, the abbot kept in his house every day, and 50 gold chains without any doubt, in velvet coats waited the abbot about. An 100 men, 100 آدمی. بادشاہ کو یہ سننے کو ملتا تھا کہ 100 آدمی بادشاہ سلامت, یہ جو ایبٹ ہے نا, یہ 100 آدمی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے ایک وقت میں. کتنا بڑا گھر ہوگا. اب صرف گھر ہی بڑا نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیے اگر 100 مہمان رکنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ 2 دن بھی رہ جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 لوگوں کے لیے آپ کو ایک دیگ سے اوپر کھانا تو چاہیے. ایک دیگ صبح, ایک دیگ شام, 2 دیگ کھانا لگ رہا ہے آپ کو. تو جب ایک شخص 100 نوکر چاکر برداشت کر سکتا ہے تو یقیناً ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکتا ہوگا. اتنا دولت مند شخص ہے. The abbot kept in his house every day, and 50 gold chains without any doubt, اور 50 سونے کی زنجیریں. In velvet coats waited the abbot about. ایبٹ آف کینٹربری نے اپنے مخمل کے گاؤن میں 50 سونے کی زنجیریں لگوائی ہوئی تھی. اب آپ اندازہ لگا لیں, یہاں پر اگر کوئی شخص ایک سونے کی زنجیر پہن کے گھومے اور لوگوں کو پتہ چل جائے یہ سونے کی زنجیر پہن کے گھوم رہا ہے, تو گلے سمیت کھینچ کے لے جائیں. اور یہ ایبٹ آف کینٹربری اپنے کپڑوں میں 50 سونے کی زنجیریں لگائے گھوم رہے ہیں. ان کی شاہانہ زندگی اور عالیشان زندگی کا یہ عالم. In velvet coats waited the abbot about. اور اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا شخص ہے اپنے کپڑوں میں 50 سونے کی زنجیریں لگا کے گھوم رہا ہے, اس کا محل مجھ سے اچھا بن گیا ہے, نوکر چاکر اس نے رکھ لیے. So the king became jealous. کنگ جان جو ہے نا, اس کو جیلسی ہو گئی, اس کو حسد ہو گئی, اور اس نے ایبٹ آف کینٹربری کو اپنے دربار میں بلوا بھیجا کہ جاؤ اور اس کو بلا کر لاؤ, پکڑ کے لاؤ اس کو, دیکھتے ہیں ذرا کون آ گیا ہے یہ شخص جو ہم سے زیادہ جو ہے وہ شہرت پا رہا ہے اور ہم سے زیادہ دولت بنا لی ہے اس نے. How now, Father Abbot, I hear of thee, thou keepest a far better house than me. How now, Father Abbot, آئیے اور سنائیے. بادشاہ نے بلوا لیا اس کو. جب ایبٹ آف کینٹربری آ گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ جناب اب بتائیے, ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے رہنے کے لیے ہم سے بہتر گھر چنا ہے. ہاں, ہم سے اچھے گھر میں رہ رہے ہو تم, ہم سے اچھا محل بنا لیا تم نے. And for thy housekeeping and high renown, اور اتنی زیادہ تمہاری شہرت ہو رہی ہے, تمہاری دولت کے اتنے چرچے ہو رہے ہیں. I fear, مجھے تو یہ لگتا ہے, thou works treason against my crown, کہ آپ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو میری سلطنت کے خلاف ہے. آپ ناجائز طریقے سے پیسہ تو نہیں کما رہے, آپ جو ہے وہ بلیک منی تو نہیں, کہیں جو ہے وہ آپ نے 2 نمبری کام کوئی کیا ہو, کوئی جوا لگایا ہو, کوئی سٹا کھیلا ہو, یا کوئی جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کالا پیسہ جو ہے وہ آپ نے اپنے استعمال کرنا شروع کر دیا ہو. So I fear thou works treason against my crown. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں. جب اتنا زیادہ پیسہ آ گیا ہے کہ 10 سونے کی زنجیریں آپ کپڑوں میں لگا کے گھوم رہے ہیں. ابھی سونا 1,00,000 سے اوپر ہوا ہے, 1 تولہ, اور وہ 50 سونے کی زنجیریں, اگر ایک تولے کی بھی ایک زنجیر ہوئی تو
50 तोले सोना पहन के घूम रहा है बंदा, बताओ। तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि ये पैसा कहीं और से आ रहा है और कहीं और जा रहा है। मतलब अगर कोई आवाम की भलाई के लिए, चर्च की बेहतरी के लिए आपको डोनेशन देता है, आप वो भी अपने ऊपर लगा लेते हो, हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं। तो बादशाह सलामत ने एबट ऑफ कैंटरबरी को बुलाकर उससे पूछ लिया कि आप ये बताइए कि इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? हाँ, माइलेज, माइलेज इज अ वर्ड यूज्ड। हाँ, क्या कर दूं? माइलेज पोथी। वेट अ मिनट बेटा, 1 मिनट जो है वेट कर लें। Okay, so mileage caught the abbot. I would it were known. I never spend nothing, but what is my own? Mileage. बादशाह सलामत, आली जा, जहां पना, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मैं चाहता हूं कि ये बात आम हो जाए और मेहनत कशों में मेरा भी नाम हो जाए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी दौलत है, जितनी भी जो है वो मेरे पास पैसा है, वो सब खून पसीने की कमाई है। आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वॉट इज माई ओन। मैं अपने ऊपर जो भी खर्च करता हूँ वो मेरा अपना जाती पैसा है। मैं अवाम का पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं करता। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मुझे आपकी बादशाहत पर, आपकी हुकूमत पर, आपकी गवर्नेंस पर इतना यकीन है कि आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर, कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप मुझे जो है वो कोई तकलीफ नहीं देंगे। फॉर स्पेंडिंग माई ऑन ट्रू गॉडन गियर, क्योंकि मैं तो अपने खून पसीने की कमाई खर्चा कर रहा हूँ। अब मैं 50 सोने की जंजीरें लगा लूं या 150 सोने की जंजीरें लगा लूं, या खुद सोने का जो है वो टब लेके उसके अंदर बैठा रहूं सारा दिन, सो यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक शख्स जो है वो पैसे कमा रहा है और वो जायज तरीके से पैसे कमा रहा है और उसके पास इतनी दौलत हो जाती है, वो जैसे चाहे जिंदगी बसर करे, चाहे तो छोटा सा घर ले, बहुत बड़ा बंगला खरीद ले, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। सो एबट ऑफ कैंटरबरी ये समझता है कि भाई जब मैं अपने खून पसीने की कमाई खर्चा कर रहा हूँ अपने ऊपर, जायज पैसा और जायज दौलत अपने ऊपर लगा रहा हूँ, तो फिर बादशाह सलामत मुझे क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? Mileage caught the abbot. I would it were known, I never spend nothing but what is my own, and I trust your grace will do me no dare for spending my own true God and gear. कि भाई बादशाह सलामत मुझे तकलीफ नहीं देंगे। एक शख्स है, लाखों रुपए रोज कमा रहा है, जैसे चाहे जिंदगी बसर करे, चाहे तो एप्पल मोबाइल रखे, चाहे तो आमों की टोकरी लेके घूम ले अपने साथ, हम कुछ कह सकते हैं? एक साहब मेरे सामने 5,000 का नोट, उसको आग लगा दें, बस देख के हसरत ही रहेगी, हमें दे देते, आग लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो उनकी दौलत है, उनका पैसा है, जो चाहे करें, हम कुछ नहीं कह सकते। तो बादशाह सलामत, मेरी दौलत है, मेरा पैसा है, मैं चाहूँ अपने कपड़ों पे लगाऊं, अपने नौकर चाकर पे खर्चा करूं, डबल मंजिला घर बनाऊं, 5 मंजिला बनाऊं, आपको क्या है? लेकिन बादशाह कहता है, यस यस फादर, दाई फॉल्ट इज हाई। करेंगे हम, तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे तुमका, का समझे हो? हाँ, यस यस फादर एबट, दाई फॉल्ट इज हाई। फादर एबट, आप क्यों नहीं समझते? आपका जुर्म बहुत बड़ा है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बादशाह से आगे निकलने की कोशिश की है। हाँ, ये आपका जुर्म है कि आप बादशाह को नीचा दिखाना चाह रहे हैं और अपना अच्छा आलीशान महल बनाकर आप बादशाह से सुपरसीड होना चाह रहे हैं। सो योर फॉल्ट इज हाई, आपका जुर्म बहुत बड़ा है। एंड नाउ फॉर द सेम दाउ नीडस्ट मस्ट डाई, और इस जुर्म की पादाश में, इस जुर्म के सिले में अब आपको मरना होगा। फॉर एक्सेप्ट दाउ कांस्ट आंसर माय क्वेश्चन 3, thy head shall be smitten from thy body। हाँ, एक सूरत में आपको आजादी मिल सकती है, और वो सूरत ये है कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे दें, तो फिर जो है वो आप बच जाओगे, नहीं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जुर्म बहुत ज्यादा है। और चूंकि
بادشاہ کے پاس مین اور مائٹ، تمام تر طاقتیں، تمام تر اختیارات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے کسی کو سزا دینا تو سزا دے سکتا ہے، کسی کا سر قلم کر دے، اجازت دے دے، بس لوگ اس کا سر قلم کر دیں گے. تو بادشاہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کسی کو مارنا. کہتا ہے آپ کا جرم بہت بڑا ہے، اب آپ کو اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ مرنا ہوگا. اقصا کین یو آنسر ون کوسچن؟ اف یو ور دی ایبٹ آف کینٹربری، اگر آپ ایبٹ آف کینٹربری ہوتی ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جاتی ہیں اور بادشاہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ آپ نے جائز طریقے سے نہیں کمایا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو میرے 3 سوالوں کے جوابات دیں یا پھر جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیا کہتی ہیں آپ؟ میں اس کے 3 سوالوں کے جواب دیتی ہوں. آپ فوراً راضی ہو جاتی ہیں کہ چلے بھائی پوچھو کیا سوال ہیں، 3 سوالوں کے جوابات دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے. مناہل قیصر what would you do if you were the abbot of Canterbury؟ مناہل بیٹا آواز ہی نہیں آئی. اوکے فائن. چلیں تو ایبٹ آف کینٹربری نے بھی یہی کہا کہ جناب 3 سوالوں کے جوابات، بات پوچھیے سوال، بلکہ بادشاہ نے خود ہی سوال پوچھ لیا کیونکہ بادشاہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کی اجازت کی. وہ پوچھے بولے گا پوچھیں تب پوچھے گا. اس نے کہا میں تو پوچھ رہا ہوں، بتانا ہے بتاؤ نہیں تو مر جاؤ. ہاں. اینڈ فرسٹ، پہلا سوال، اینڈ فرسٹ کوٹ the king، بادشاہ نے کہا پہلا سوال یہ ہے when I am this state with my crown of gold so fair on my head among all my liege men so noble of birth thou must tell to 1 penny what I am worth. چلیے پہلا سوال ہے، یہ بتائیے جب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے سر پہ سونے کا تاج ہے، میرے آس پاس معزز مہمانوں کا راج ہے، آپ بتائیے اس سینیریو میں میری کیا بات ہے، میری کتنی اوقات ہے، مجھے کتنی قیمت میری ہے، یہ بتا دیں. بادشاہ سلامت نے سوال کیا کہ جب میں محل میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے آس پاس جو بھی لوگ ہیں بڑے عزت دار لوگ ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میرے سر پہ سونے کا تاج بھی رکھا ہوا ہے. اب آپ کو میری ورتھ بتانی ہے اینڈ ایگزیکٹلی ٹو 1 penny، ایک پائی درست بتانی ہے. کہاں کنیکٹ ہو گیا بھائی، سوری. ایک پائی آپ نے جو ہے نا وہ درست بتانی ہے. سیکنڈلی tell me without any doubt how soon I may write the whole world about. دوسرا سوال، اگر مجھے ہو دنیا کے سفر پر جانا تو کتنا وقت درکار ہوگا یہ تو بتانا. So secondly tell me without any doubt how soon I may write the whole world about، کہ میں پوری دنیا کا سفر کم از کم جلد از جلد کتنا ٹائم لگے گا پوری دنیا کا سفر ہو جائے. پہلا سوال بادشاہ کی قیمت بتائیں ایگزیکٹلی ٹو 1 penny، ایک پائی درست ہونی چاہیے، ایک پیسہ درست ہونا چاہیے اس قیمت میں. دوسرا اگر دنیا کے سفر پر جانا ہو تو کتنا ٹائم لگے گا. تیسرا سوال and at the third question thou must not shrink but tell me here truly what I do think، اور تیسرے سوال پر بالکل نہ گھبرانا، میں کیا سوچتا ہوں یہ تو بتانا. تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. 3 سوال اس نے پوچھے. پہلا سوال اس کی قیمت بتانی ہے، دوسرا ٹائم بتانا ہے کتنا لگے گا دنیا کے سفر میں، اور تیسرا وہ کیا سوچ رہا ہے. نمرا اف یو ور دی ایبٹ آف کینٹربری، کیا جواب دیتی ہیں آپ بیٹا؟ تینوں سوال آپ کو پتا چل گئے. نمرا کین یو ہیئر می؟ نو ریسپانس. تحریم بیٹا اف یو ور دیئر، اف یو ور ایبٹ آف کینٹربری، کیا کہتی ہیں آپ بادشاہ سلامت سے؟ کین یو ہیئر می بیٹا؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دعا علی کین یو ہیئر مائی وائس؟ دعا
دعا جوکیو بیٹا, کین یو آنسر مائی کوشچن؟ یس سر. بیٹا آپ کیا کہتی ہیں اگر بادشاہ سلامت آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی 3 سوالوں کے جوابات دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, اور وہ سوال یہ ہیں جو ابھی بتائے گئے, آپ کیا آنسر دیتی؟ جو ہوتے سر جواب وہ دے دیتے. ابھی کیا جواب ہے اس کا, پاسبل آنسر کیا ہے بتائیں؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں سامنے والا کیا سوچ رہا ہے؟ نو سر. ہیں اس کے نو دماغ سر, میں کیا, جب تک وہ بتائے گا نہیں تو ہم اس کے کیسے بتا دماغ سکتے کہ وہ کیا اس کے سوچ رہا دماغ ہے. میں کیا چل رہا ہے؟ ہاں تو پھر اس نے یہ آسان سوال کیے مشکل سوال کیے؟ مشکل سر. why he asked such difficult questions? اتنے مشکل سوال کیوں کیے اس سے بیچارے ایبٹ سے؟ تاکہ وہ مر جائے. ہیں اتنے خوشی سے بتا رہی ہیں تاکہ وہ مر جائے, جان چھوٹے اس کی. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ جیلس ہے, وہ چاہتا ہے کہ ایبٹ آف کینٹربری یہاں سے دنیا سے چلا جائے تاکہ لوگ اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا میری نہیں سنیں گے بھائی, ہر جگہ اس کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں. سو دیئر فور ہی آسکڈ سچ ڈیفیکلٹ کوسچن, اتنے مشکل سوال اس سے پوچھ لیے کہ وہ جواب ہی نہ دے سکے. بولے بتاؤ, نہیں تو پھر اوپر جاؤ آسمان پہ. ایبٹ آف کینٹربری نے کیا کہا؟ ایبٹ آف کینٹربری نے کہا, oh these are hard questions for my shallow wit. بادشاہ سلامت, بڑے ہی مشکل سوال آپ نے پوچھے, میرے کند ذہن کے لیے اتنے مشکل سوال بہت زیادہ مشکل ہو گئے. nor I cannot answer your grace as yet. بھائی میں تو ابھی تک آپ کے سوالوں کے جوابات دے ہی نہیں سکتا. but if you will give me but 3 weeks space, I'll do my endeavor to answer your grace. ہاں لیکن اگر آپ ایک مہربانی کریں مجھ پر, ایک جو ہے وہ نوازش ہوگی آپ کی کہ آپ ایک کام کریں, مجھے جو ہے وہ 3 ہفتے کا ٹائم دے دیں, مجھے ابھی اجازت دیں جانے کی, اور 3 ہفتے کا ٹائم مجھے دے دیں. میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ان سوالوں کے جوابات دے دوں. 3 ہفتے دے دیں آپ بس. سو ایک اسٹینزا اس میں مسنگ ہے. بادشاہ نے اس کو کہا کہ صحیح ہے, ٹو دی 3 weeks of space we shall give and that is the longest time thou has to live. بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو 3 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن بس یوں سمجھیے کہ ہم 3 ہفتے آپ کی زندگی میں بڑھا دیتے ہیں. اب آپ 3 ہفتے زندہ رہیں گے بس, اس کے بعد آپ کو مرنا ہے. ٹھیک ہے, جائیے انجوائے کیجیے. 4 دن کی زندگی نہیں, آپ کی 3 ہفتے کی زندگی ہے بس. اور 3 ہفتے بعد جو ہے اگر آپ نے سوالوں کے جوابات نہیں دیے تو پھر آپ کا سر نہ صرف سر قلم کر دیا جائے گا, نہ صرف آپ کی گردن اتار دی جائے گی, بلکہ آپ کی جو جائیداد ہے, جو نوکر چاکر ہیں, جو زمینیں ہیں, جو مخمل کا گاؤن ہے جس میں 50 زنجیریں ہیں, وہ سب میری ہوں گی. That will be mine. That will forfeit to me. کہ وہ سب قانونی طور پر میرا ہو جائے گا, تمہاری جائیداد کا وارث میں بن جاؤں گا. جاؤ ٹھیک ہے, 3 ہفتے بعد جواب دے دو. Away rode the abbot, all sad at that word. And he rode to Cambridge and Oxford. بیچارہ افسردہ ایبٹ آف کینٹربری وہاں سے چلا گیا, اور وہاں سے ڈائریکٹ وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا, آکسفورڈ یونیورسٹی گیا. وہاں لوگوں سے پوچھا, ٹیچر سے پوچھا, لیکچرر سے پوچھا, ڈاکٹر سے پوچھا, انجینئر سے پوچھا, انٹلیکچوئل سے پوچھا, بڑے بڑے ذہین فتین لوگوں سے ملا, پڑھے لکھے لوگوں سے ملا. سب سے پوچھا کہ بھائی مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دو, بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا, گردن اڑا دے گا, زندگی کا سوال ہے. But never a doctor there was so wise that could with his learning and answer device. لیکن کوئی بھی اتنا جو ہے وہ عقل مند شخص نہ ملا جو ایبٹ آف کینٹربری کو ان 3 سوالوں کے جوابات بتا سکتا. کسی نے بھی اس کو سیٹسفائی نہیں کیا, کسی نے بھی اس کو مطمئن نہیں کیا. Then home rode the abbot of comfort so cold. پھر اس کے بعد وہ ایبٹ جو بڑی عالیشان زندگی بسر کیا کرتا تھا, بڑے نوکر چاکر تھے, اب افسردہ اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا. کیمبرج یونیورسٹی سے گھوم لیا, آکسفورڈ یونیورسٹی سے گھوم لیا, بڑے بڑے ذہین فتین لوگوں سے مل لیا, لیکن مجالے کسی نے اس کو
آنسر بتا دیا. اب جب یہ راستے میں تھا and he met his shepherd going to fold, اس نے دیکھا کہ اس کا چرواہا shepherd بھیڑ بکریاں چرانے والا وہ اپنے جانوروں کو لے کر واپس جا رہا ہے اپنے جو ڈین ہوتا ہے ان کا یا جو ان کی جگہ ہوتی ہے وہاں کے لیے. So and he met his shepherd going to fold. How now my lord abbot, you are welcome home. جب شیفرڈ نے دیکھا, چرواہے نے دیکھا کہ ان کا ماسٹر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, فادر جو ہیں ان کے ایبٹ آف کینٹربری, وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میرے آقا آپ سے جو ہے وہ خیریت تو ہے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ واپس آ گئے. What news do you bring us from good King John? ارے کہاں چلے گئے تھے اتنے عرصے سے, یہاں نظر ہی نہیں آ رہے تھے, یہ بتائیے کیا خبر دی ہے آپ کو کنگ جان نے؟ بادشاہ سلامت نے بلایا تھا آپ کو, اس کے بعد آپ کی کوئی خبر ہی نہیں, کیا ہو گیا؟ کوئی پروجیکٹ دے دیا بڑا, کوئی کام وام پہ لگا دیا, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, آپ خیریت تو ہے, کیا خوشی کی خبر دی ہے بادشاہ سلامت نے؟ Sad news, shepherd, I must give that I have but 3 days more to live. افسوسناک خبر ہے, 3 دن کے بعد مجھے مرنے کا ڈر ہے. ہاں کہتا ہے یہ افسوسناک خبر ہے بھائی, بہت ہی افسوسناک خبر لایا ہوں, 3 دن ہے میرے پاس زندگی کے بچے ہوئے بس. For if I do not answer him questions 3, my head will be smitten from my body. اگر میں نے بادشاہ کو 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے تو پھر میرا سر قلم کر دیا جائے گا, میرا جسم سے میرا سر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا. So if I do not answer him questions 3, my head will be smitten from my body. اگر 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے گئے تو جان سے مار دیا جائے گا. The first is to tell him there in that state with his crown of gold so fair on his head among all his liege men so noble of birth to within 1 penny what he is worth. پہلے اس کو یہ بتانا ہے کہ اگر جب وہ دربار میں بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس معزز مہمان ہیں تو اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, ایک پائی درست بتانا ہے. The second, to tell him without any doubt how soon he may ride this whole world about. دوسرا سوال یہ بتانا ہے کہ وہ پوری دنیا کا سفر کم از کم کتنے ٹائم میں طے کر سکتا ہے. And at the third question, I must not shrink to tell him there truly what he does think. اور تیسرے سوال پر بالکل نہ گھبرانا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی تو بتانا ہے. تو بتاؤ, یہ بھی بتاؤ کیا سوچ رہا ہے. اب ایبٹ آف کینٹربری نے اپنے شیفرڈ کو, چرواہے کو, یہ 3 سوال بتا دیے کہ بھائی یہ مسئلے ہیں میرے ساتھ. یہ 3 سوال سن کر شیفرڈ نے کہا, Now cheer up, Sir Abbot. Did you never hear yet that a fool he may learn a wise man wit? بادشاہ سلامت اب خوش ہو جائیے, مسکرائیے, خوش ہو جائیے, چل کریں تھوڑا, اتنا زیادہ افسردہ نہیں رہتے. کبھی آپ نے سنا نہیں کیا کہ جس کو ہم بیوقوف سمجھ رہے ہیں بعض اوقات وہ عقل مندی کی بات کر جاتا ہے, وہ عقل مندوں سے بہتر ثابت ہوتا ہے. Lend me horse and sewing man and your apparel, and I will ride to London to answer your quarrel. آپ ایک کام کریں, اپنے گھوڑے, نوکر, چاکر اور اپنا یہ 50 سونے کی زنجیروں والا لباس یہ مجھے دے دیجیے, میں لندن چلا جاتا ہوں. لندن میں جا کر میں بادشاہ سلامت کو ان کے سوالوں کے جوابات دے کر آتا ہوں. ابھی یہ کیا سمجھتے ہیں اتنے مشکل سوال کریں گے, میں ابھی بتاتا ہوں ان کو جا کے. آپ بس ایک کام کریں, یہ اپنے نوکر, چاکر, گھوڑے اور یہ کپڑے یہ مجھے دے دیں. So I'll go there and answer on behalf of you. آپ کے بدلے میں آپ کی طرف سے میں جواب دے کر آتا ہوں. بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں شیفرڈ کو. اقصا اگر آپ ایبٹ آف کینٹربری ہوتی کہ شیفرڈ کو موقع دیتی؟ اقصا کین یو ہیئر مائی وائس؟ ہاں بولتی, جاؤ چلو, مرنا ہے تو تم ہی مرو جا کے, میں تو نہیں جا رہا بادشاہ کے دربار میں, تم جاؤ تاکہ تمہارا سر کاٹ دے وہ. ٹھیک ہے. Lend me horse and serving man and your apparel and I will ride to London to answer your quarrel. جب وہ یہ بات کہتا ہے تو ایبٹ آف کینٹربری تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے.
کہ بھائی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ آئے، میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہو کے آ گیا، کیمبرج یونیورسٹی سے ہو کر آ گیا، بڑے بڑے ذہین لوگوں سے مل کر آ گیا، وہ جواب نہیں دے سکے، اور یہ ہمارا چرواہا، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں لندن جاؤں گا اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے کر آؤں گا. فراؤن ناٹ. جب وہ یہ بات سوچتا ہے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. شیفرڈ اس کو نوٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں فراؤن ناٹ، گھبرائیے مت، چہرے پر بل مت ڈالیے. If it had been told up to me, I am like your lordship as ever may be. بھائی میں آپ کا جو ہے وہ خادم ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کام کر لینے دیجئے. آپ سے اگر آپ پریشانی میں ہیں تو ہم سے نہیں دیکھی جا رہی پریشانی، ہمیں موقع دیں. And if you will but lend me your gown, there is none shall know us at fair London town. آپ بس ایک کام کیجئے، اپنا گاؤن مجھے دے دیجئے، اپنا لباس مجھے دے دیجئے، اور میں یقین دلاتا ہوں ہماری شکلیں آپس میں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ہمیں لندن میں کوئی بھی نہیں پہچانے گا، سب مجھے ہی ایبٹ سمجھیں گے، اور اگر میں نے غلط جوابات دیے تو بادشاہ جو ہے وہ میرا سر قلم کر دے گا، مجھے جان سے مار دیا جائے گا، تو آپ تو بچ جائیں گے، آپ کے بدلے میں چلے جاتا ہوں. Now horses and serving men thou shalt have, with sumptuous array most gallant and brave, with crozier and mitre and rochet and cope, fit to appear for our father the Pope. ایبٹ آف کینٹربری کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، ہم آپ کو بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے دیں گے، ہم آپ کو چاق و چوبند دستہ دیں گے سیکیورٹی کے لیے، اہلکار فوجی آپ کے ساتھ دیں گے، اور جو ہے وہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو فادر دی پاپ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس میں ایک جو ہے وہ کیپ ہوتا ہے ان کا اونچا سا، ایک اسٹک ہوتی ہے، اور گاؤن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سیش ہوتا ہے. یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہم آپ کو دے دیں گے، جسے پہن کر آپ بالکل فادر دی پاپ لگیں گے. اب جناب اس کو ساری چیزیں دے دی گئیں، وہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا. Now welcome sir Abbot, the king did say. بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا آئیے آئیے ایبٹ آف کینٹربری، آ جائیے آ جائیے. This well thou art come back to keep thy day. کیا بات ہے بھائی، آپ نے وعدہ نبھایا اور آپ وعدہ نبھاتے ہوئے اپنے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آ گئے. 4 and if thou canst answer my questions 3, thy life and thy living both safe shall be. اگر آج آپ میرے 3 سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جناب آپ کی زندگی بھی بچ جائے گی اور آپ کا مال و دولت بھی بچ جائے گا. لیکن اگر آپ نے میرے 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے تو آپ جان سے بھی جائیں گے اور جناب مال سے بھی جائیں گے. اینڈ فرسٹ بادشاہ نے سوال ریپیٹ کیا کہ پہلا سوال یہ بتا دیجئے جب میں اس محل میں بیٹھا ہوں تو میری ورتھ کتنی ہے، میری قیمت کتنی ہے. For 30 pence our Savior was sold among the false Jews as I have been told, and 29 is the worth of thee, for I think thou art 1 penny worser than he. شیفرڈ نے جواب دے دی، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو سیویئر تھے، سیویئر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لوگ، کرسچنز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیویئر کہتے ہیں. تو ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں جھوٹے خداؤں کے ہاتھوں فروخت کیا گیا تھا اور انہیں 30 پینس میں فروخت کر دیا گیا تھا. پینس پلورل ہوتی ہے پینی کی. پینی ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، پائی پینی بہت اسمال اماؤنٹ ہوتا ہے. تو 30 پینس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا تھا. And 29 is the worth of thee, for I think thou art 1 penny worser than he. اور پھر اس مناسبت سے تو آپ کی قیمت 30 تو نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نبی کے برابر نہیں ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، ہے نا، تو آپ تو صرف بادشاہ نبی تو ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ان سے بڑھ کر بھی نہیں ہو سکتے، تو 30 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ کی ورتھ ہوگی 29 پینس، آپ کی قیمت ہوگی 29 پیسے. اب یہ جو آنسر تھا یہ بہت ہی ٹیکنیکلی دیا گیا تھا، بادشاہ اس پہ کلیم نہیں کر سکتا تھا. اگر بادشاہ کہتا کہ میری قیمت اتنی کم لگائیے، میری قیمت بڑھاؤ، تو لوگ کہتے کہ بھائی کیا آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑا سمجھتے ہو، نبی سے آگے نکلنا چاہتے ہو. اور پھر اس نے
شیفرڈ نے ایسی بات کہی تھی کہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچا فروخت کیا گیا تو ان کی ورتھ ہوئی 30 پینس، تو آپ کی ہو گئی 29. مطلب بیچ میں اور کوئی بادشاہ تو ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے قابل احترام، بڑے معزز ہیں، لیکن ان سے پہلے مطلب ان کے بعد اگر کوئی قابل احترام ہے تو وہ آپ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ہاں لیکن آپ سے اچھا اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. ہاں یہ اسی لیے آپ کی ورث جو ہے نا وہ 29 پینس رکھی ہے ہم نے. تو بادشاہ جو ہے وہ اس آنسر پر جو ہے وہ خوش ہو گیا. So for I think thou art 1 penny worser than he، کہ آپ کی جو ورتھ ہے وہ 1 پینی جو ہے وہ اس سے کم ہوگی. The king he laughed and swore by Saint Bittel, I did not think that I had been worth so little. بادشاہ مسکرانے لگا اور بزرگ کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قیمت اتنی کم ہوگی. Now secondly tell me without any doubt how soon I may write this whole world about. چلیے اب بغیر کسی جو ہے وہ شک و شبے کے بتائیے، سچ بتائیے کہ اگر مجھے ہو دنیا کے سفر پر جانا تو کتنا وقت درکار ہوگا یہ تو بتانا. You must rise with the sun and ride with the same until the next morning he rises it again. And then your grace need not make any doubt, but in 24 hours you will write it about. تو جناب پھر آپ جو ہے وہ بالکل بھی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں نا بادشاہ سلامت، ایک کام کیجئے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، آپ بھی مشرق سے ایسے ہی چلنا شروع کریں، مغرب تک کا سفر طے کر لیں، دوسرے دن دوبارہ مشرق سے طلوع ہو رہے ہوں گے، تو آپ بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ 24 آورس میں آپ نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا ہے، پوری دنیا کا جو ہے کو سفر کر لیا ہے. یعنی جس طرح سے زمین گردش کرتی ہے سورج کے گرد، آپ بھی اسی طرح سے اسی اسپیڈ میں گردش کر لیں، 24 آورس میں آپ دنیا کا چکر پورا کر لیں گے. The king laughed and swore by St. John, I did not think it could be done so soon. Now from the third question thou must not shrink, but tell me here truly what I do think. بادشاہ پھر خوش ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی دنیا کا سفر ممکن ہے. لیکن بہرحال تیسرے سوال پہ بالکل نہ گھبرانا، میں کون ہوں ذرا یہ تو بتانا. Yes, that shall I do and make your grace merry. بالکل میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بھی خوش کر دوں گا. You think I am the abbot of Canterbury. آپ تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں abbot of Canterbury ہوں، یہی سوچ رہے ہیں نا بادشاہ سلامت، جبھی تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں. But I am his poor shepherd, as plain you may see, that I am come to beg pardon from him and from me. کہتے بھائی میں ایبٹ آف کینٹربری نہیں ہوں. اب وہ اپنا روشیٹ اور کوپ اور کروزیئر اور میٹر سب اتار دیتے، کہتے دیکھ لیں میں ایبٹ نہیں، میں تو شیفرڈ ہوں، میں تو آپ سے معافی مانگنے آیا تھا اپنے ماسٹر کی جانب سے، لیکن آپ نے جو ہے مجھ سے ہی سوال کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد جو بادشاہ ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمام لوگوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا وہ آج ہی یہاں پر واقعی میں ایبٹ بنا دیتا ہوں. لیکن وہ شیفرڈ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جلد بازی نہ کیجیے، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، جلدی کا فیصلہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہمارے جو سر ایبٹ ہیں وہ جو ہے وہی ٹھیک ہیں، سو انہی کو بنا رہنے دیں. اور پھر اس کو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ 4 نوبلز اے ویک ہم آپ کو دیں گے، ایک ہفتے میں آپ جو ہے وہ اتنا اماؤنٹ ہم آپ کو انعام کے طور پر دیں گے جتنا ہم 4 معزز مہمانوں کو ہر ہفتے انعام کے طور پر دیتے ہیں. وہ ہمارا انسینٹیو ہے، وہ ہم آپ کو ضرور دیں گے. اور ہاں جب آپ جو ہے وہ شہر جانا تو بتا دینا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بادشاہ نے سب کو معاف کر دیا. تو ابھی یہ کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ اوور ہو گیا ہے. گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ کلاس. نیکسٹ کلاس میں بیٹا پوئٹری کی بک دی سلیکشن فرام انگلش ورسز اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ انگلش بک 1، یہ دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اللہ حافظ.